قسامت بمانا قسم کے ہے، اور شریعت میں ایسی قسموں کو جو مقتول کے جو اولیاء، مقتول کے اولیاء قسم اٹھائیں کہ بھئی قاتل فلاں بندہ ہے، یا محلے والے جن پر الزام ہے وہ یہ کہہ دیں کہ بھئی ہم قاتل نہیں ہیں، تو پھر اس میں علماء کا ائمہ کا اختلاف ہے۔ ہمارے ہاں تو یہ کہ اگر کہیں بندہ مقتول پایا گیا اور محلے میں، لیکن اس کا کوئی قاتل معلوم نہیں، وارثین یہ کہیں کہ بھئی ہمارا بندہ مقتول یہاں پایا گیا، اب تم قاتل ہو، نہیں ہے تو جو قاتل وہ بتاؤ، تو اب یہ گویا کہ مدعی ہیں، گویا کہ وہ مدعا علیہم ہے۔ ضابطہ شریعت کا یہ ہے البینۃ للمدعی والیمین علی من انکر، کہ ان پر قسم ہونی چاہیے۔ اچھا، اب بات یہ ہے کہ اس میں اختلاف ہے، عام ضابطہ تو وہی ہے، لیکن قسامت کا یہ جو معاملہ ہے، ایسے واقع میں آیا مدعی جو اولیاء المقتول ہیں ان پر قسم آئے گی کہ نہیں، اب یہ مسئلہ اختلافی ہے، اس کو آپ تھوڑا سن لیں۔ تو ہمارا اس میں یہ ہے کہ محلے والے جو مدعا علیہم ہیں تو ولی انتخاب ان کا کرے گا، اور وہ قسم یوں اٹھائیں گے کہ باللہ ما قتلناہ ولا علمنا لہ قاتلا، نہ ہم اس کے قاتل نہ ہمیں قاتل کا علم۔ ضابطہ بھی حدیث مشہور میں اس طرح ہے البینۃ علی المدعی والیمین علی من انکر۔ ہمارا مسئلہ صاف ہو گیا۔ اب امام شافعی امام احمد دونوں کہتے ہیں کہ ان کے ہاں تفصیل ہے کہ آیا یہ جو بندہ جس محلے میں مقتول پایا گیا تو اولیاء الوارث، تو اولیاء جو ان کے ہیں مقتول کے، ان کا آل محلہ سے پہلے سے کوئی عداوت چلی آ رہی ہے، یا کوئی لوث ہے، یعنی ایسا کوئی وجہ ہے کہ جس میں ان میں شبہ پڑ رہا ہے، غالب گمان یہ ہو جائے کہ یہی قاتل ہیں، پھر ان کو قسم نہ دو، اولیاء قسم اٹھائیں، وہ قسم اٹھائیں کہ یہ ہمارے قاتل ہیں، پھر ان سے کیا لیا جائے، دیت لیا یا قصاص یا جو بھی۔ اگر وہ قسم سے اولیاء انکار کریں پھر یہ متہمون جو ہیں اہل محلہ ان کو قسم دی جائے گی، یعنی پہلے قسم ادھر شروع ہوئی، اولیاء مقتول جو ہے پہلے قسم وہ اٹھائیں گے، اگر وہ انکار کریں پھر قسم یہ اٹھائیں گے۔ یہ تو وہ ہے کہ اگر عداوت لوث پہلے سے موجود ہے، اور اگر عداوت لوث نہیں ہے تو اولیاء پر یمین نہیں ہوگی، پھر یمین ان پر آئے گی۔ اچھا، یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ تو ان کے ہاں کیا تفصیل ہے کہ اگر عداوت یا لوث ہے تو پھر یہ اولیاء قسم اٹھائیں گے، نہیں ہے تو پھر قسم ان پر آئے گی۔ ایک بات، دوسری بات یہ ہے کہ ان حضرات کے نزدیک قسامہ میں قصاص نہیں ہے، ہمارے ہاں بھی قصاص نہیں ہے، ان کے ہاں بھی قسامت قسم اٹھائیں بھی سے اولیاء المقتول، تو بہرحال یہ ہے کہ اٹھائیں یا انکار کریں، قصاص نہیں بلکہ دیت واجب ہوگی، دعویٰ عمد کی ہو یا خطا کی ہو۔ اور انہوں نے یہ کہا کہ قسامہ جاہلیت میں تھی، اللہ کے نبی نے ان کو جاہلیت کے طریقے پر برقرار رکھا ہے، جو کا تو رکھا ہے، لہذا جو طور طریقہ جاہلیت کا تھا اللہ کے نبی نے ان کو برقرار رکھا، تو جاہلیت میں اس طرح تھا اب بھی اس طرح ہوگا۔ یہ شواف حنابلہ، یہ اس لیے کہ یہ بعض اوقات ایسا سوال آ جاتا ہے وفاق میں بھی، تو اس طرح یہ آپ بات ذہن میں ہونی چاہیے کہ قسامہ کے معاملے میں ہمارا مسئلہ کیا ہے، ہم نے حدیث مشہور پہ عمل کیا ہے، وہ ہماری دلیل ہے، اور شواف حنابلہ کا مسلک تفصیل ہے، عداوت لوث ہے تو قسم یہ اٹھائیں گے، نہیں ہے تو قسم یہ اٹھائیں گے، لیکن پھر بھی قصاص کی کوئی شکل پھر بھی نہیں ہے، دعویٰ بھلی قتل عمد کی ہو یا قتل خطا کی ہو۔ آگے وہ قصہ ہے جو آپ کا پہلے کبھی یہ پڑھا ہوا ہے، میں نے ترجمہ بھی کیا تھا کہ وہ ایک قریشی بندہ تھا اور جو ہے وہ کسی کا مزدور تھا، اور پھر یہ ہے کہ راستے میں کوئی اور بندہ ہو گیا، مجھے رسی کی ضرورت ہے، انہوں نے کہا کہ بھئی رسی جو ہے میرے پاس زائد تو نہیں ہے، میں خود مزدور ہوں۔ انہوں نے کہا یار کیا ہے، آپ کی 10 15 20 اونٹ ہیں، ایک کی رسی کھل گئی تو اونٹ کو چھوڑ کے نہیں جاتا، لہذا مجھے رسی کی ضرورت ہے، آپ رسی جو ہے مجھے دے دیں۔
ان کا ٹھیک ہے، رسی کھول کے دے دی۔ آگے جو ان کو لے کے جا رہا تھا، جن کا مال تھا، یہ ان کا نوکر تھا، تو مالک نے کہا جہاں قافلہ اترا، انہوں نے کہا بھائی ایک اونٹ کیوں گھوم رہا ہے؟ انہوں نے کہا رسی نہیں ہے۔ رسی نہیں ہے، رسی تو سب کی تھی، آپ نے کہاں کی؟ انہوں نے کہا بس یہ راستے میں کو پریشان تھا، میں نے ان کو دے دیا۔ اس کو غصہ آ گیا مالک کو، بس اٹھا کے اس کو ڈنڈا، ایک دوسرا تیسرا، یہ مرنے کے قریب ہو گیا۔ جب مرنے کے بالکل قریب ہو گیا، انہوں نے کہا اب میں تو نہیں بچوں گا۔ اتفاق سے وہاں ایک بندے کا گزر ہوا، انہوں نے کہا اشارہ کیا، انہوں نے کہا آپ حج کرتے ہیں؟ کہتے ہاں کبھی کبھار زندگی میں جانا ہوتا ہے کبھی کبھار۔ انہوں نے میرا پیغام پہنچا دو میری برادری تک، اور پھر آپ جب بھی جائیں، جب بھی جائیں 50 سال کے بعد جائیں، میرا پیغام یاد رکھیں۔ میں نے کہا حکم کرو۔ انہوں نے کہا جب آپ عرفات میں جائیں نا، آپ یہ کہیں کہ یا معاشر قریش، جب قریشی سارے جمع ہو جائیں پھر آپ ان کو کہیں کہ ابا طالب، پھر ابو طالب جب آ جائیں تو آپ ان کو یہ کہیں کہ تیرے خاندان کا بندہ فلاں بندے نے اس کو ناحق قتل کیا ہے، اب آگے آپ کا مسئلہ ہے کہ آپ جو ہے نا ان سے حساب لیں یا نہ لیں۔ اللہ کی شان اس طرح ہی ہوا، یہ گیا حج پہ آیا، اعلان کیا، بھئی سارے لوگ جمع ہو گئے، پھر بھئی تمہیں ابو طالب کون ہے، پھر ان سے بات ہوئی وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ وہ ان کے پاس چلے گئے، ہمارا بندہ تم نے قتل کیا قریشی، اب دیکھیں یا تو مانو کہ ساتھ دے دو، اور اگر نہیں تو 50 قسمیں اٹھاؤ کہ ہم قاتل نہیں ہیں، پھر دیت لیں گے، نہیں تو سب کو ماریں گے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ اب وہ 50 بندے تیار ہو گئے، ان میں قریش کی ایک عورت وہاں بیائی ہوئی تھی، انہوں نے ان کو کہا کہ دیکھیں بات یہ ہے کہ میں کیا کہہ سکتی ہوں، اور میں آپ کے خاندان کی ہوں، وہاں بیائی ہوئی ہوں، میرے اولاد آپ کے بھانجے ہیں، اور آپ مہربانی کریں کہ ہم سے قسم میرے بیٹے کو نہ دیں، باقی سارے قسم کے لیے تیار ہیں۔ اب یہ 100 اونٹ 50 بندے، فی بندے پر 2 اونٹ آئیں گے، تو 2 اونٹ ہم دینے کے لیے تیار ہیں، آپ ہم سے لے لیں، قسم میرے بیٹے کو نہ دیں۔ دوسرا بندہ انہوں نے بھی یہ بات کی، اس طرح 2 بندے نکل گئے، باقی 48 بندوں نے انہوں نے قسم اٹھائی، خدا کی قسم ہم قاتل نہیں ہیں، بس انہوں نے کہا ٹھیک ہے میرا اعتماد ہے۔ اللہ کی شان سال نہ گزرا، جھوٹی قسم کے نتیجے میں سال کے اندر وہ سارے کے سارے تباہ برباد ہو گئے۔ یہ ہے وہ واقعہ۔